نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ ایمان والے بندہ مومن کی 5 خصوصی نشانیاں ہیں، ان میں سے 3 نشانیاں باطنی ہیں، 2 نشانی ظاہر ہے۔ 5 نشانیاں ہیں بندہ مومن کی، یا یوں کہہ لیجیے ٹیسٹر ہے جو لگانے سے پتہ چل جاتا ہے ایمان والا ہے یا نہیں، اور یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی، بندہ مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، یہ بات نہیں۔ بندہ مومن کی جلوت خلوت ظاہر باطن ایک ہوگا، وہ یہ نہیں کہ تیرے سامنے تیرا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں جی ہم ایمان والے ہیں، جب شیطانوں سے ملیں کہ جی اسی بڑے شیطان ہیں، اسی جناب دے نال ہیں۔ ایسا نہ ہو، ظاہر باطن ایک ہو۔ پہلی نشانی اللہ سے خوف ڈرنے والا۔ دوسری نشانی، اللہ کی آیات سن کر اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن سنے نا جی تو سبحان اللہ، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی، ایسا بندہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ جناب مہربانی نہیں، اللہ کی ذات پہ توکل کرتا، مالک تو نے پیدا کیا تو ہی دے گا۔ یہ 3 ہوگی باطنی نشانیاں۔ یہ جو آیا مبارکہ اب میں نے تلاوت کی ہے، یہ 2 ظاہری نشانیاں ہیں۔ 3 باطنی نشانیوں کے بعد اب 2 ظاہری نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے نماز قائم کرے گا، جو نماز الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرے گا۔ حضرت کوئی بھی شخص ولی اللہ تو ایک طرف رہا، مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک نمازی نہ ہو۔ نماز نہیں نہ پڑھتا وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک اچھا مسلمان ہونا الگ بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھتا جی، کیوں نہیں رکھتے جی؟ آپ بیمار ہیں؟ نہیں، بیمار بھی نہیں۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرے سے اتنی بھوک نہیں برداشت ہوتی، اور یہ کوئی دھونس ہے، یہ کوئی سختی ہے، زبردستی ہے، میں رکھوں؟ نہیں رکھتا، وہ بھی بندہ دار اسلام سے خارج۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی کا نام نماز ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی بات کرے نا جی، ایک دفعہ بھی ارشاد فرمائے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ سینکڑوں نہیں، کئی 100 مرتبہ، تقریباً 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب خود اندازہ کریں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ بار بار ہمیں کہی ہے اور پھر بندہ چھوڑے، اب وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو 3 باطنی نشانی ہوگی، ایک ظاہری نشانی یہ ہو گئی، وہ نماز قائم کرے گا۔ دوسری،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرے گا۔ بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات، اور بدنی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ بدنی عبادات میں، اب مالی عبادات کے اندر، اب اس کے اندر کئی پہلو آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا یہ بھی مالی عبادت میں ہے، صدقہ دینا یہ بھی مالی عبادت میں ہے، رفائی کا امور پر خرچ کر دینا، عوام الناس کی بھلائی کے لیے کوئی معاملہ کر دینا۔ آپ کی گلی خراب ہے، اس کا گٹر کا ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اس میں گر نہ جائے وہ لگوا دینا۔ لوگوں کو گزرنے میں پریشانی ہوتی ہے، راستہ بنوا دے، رفائی کام کروا دیا۔ یہ تمام امور اس میں داخل ہیں۔ نماز اور جہاد کے لیے سہولت کاری پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، مساجد پر خرچ کرنا، کنویں کھدوانا، لائبریریاں بنوانا، دینی مدارس کی امداد کرنا، سماجی اور رفائی امور میں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کچھ ذمہ داری مساجد کی اپنے نام لے، بجائے اس کے یہ جو ہماری الحمدللہ ہماری مسجد سے تو کوئی نہیں جاتا، کسی دکان ڈور ٹو ڈور، گھر ٹو گھر ہمارے مسجد سے نہیں جاتا کوئی۔ ہمارے مسجد کے باہر غلہ بھی نہیں لگا ہوگا، جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، جو نہیں دینا چاہتے ہم سے ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتے، کوئی نہیں۔ لیکن باقی ساری مساجد کے اندر انتظامیہ موجود ہوتی ہے، لوگ ڈور ٹو ڈور جا کے چندہ لے رہے ہیں، دکان دفتر جا کے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیا اس علاقے کے اندر کوئی ایسے مخیر حضرات نہیں ہیں، کوئی ایسے صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں جو اس مسجد کی ذمہ داری اٹھا لیں؟ ایک کہے جی میں پانی کا بل لے لیتا ہوں، ایک کہے جی میں گیس کا بل لے لیتا ہوں، ایک کہے جی میں بجلی کا بل لے لیتا ہوں، ایک تنخواہوں کی ذمہ داری جو اب دیکھیں نا جی، مسجد کا نظام تو چلانا ہی ہے نا جی، تو انتظامیہ کہاں سے اپنی جیب سے تو نہیں دے گی نا، عوام کا پیسہ عوام پہ لگائے گی۔ تو عوام از خود اگر صاحب حیثیت افراد ہوں تو وہ یہ ڈور ٹو ڈور جانے کا سسٹم ہی بند کروا دیں، اللہ کے گھر غنی ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا گھر غنی ہو جائے گا بابو، پھر خود آپ اندازہ کیجئے کس وقار کے ساتھ وہ نظام چلے گا۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے، جس بندے نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ زیادہ شور مچاتا ہے، جس بندے نے مسجد کو کچھ نہیں دیا ہوتا وہ زیادہ شور مچاتا ہے، اور جس نے دیا ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ معاملات عجیب سے ہیں۔ تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور ان کا مال حلال ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اور اگر مال حرام قطعی ہے تو پھر بالکل صدقہ نہ کرے۔ قطعی مال، پتہ ہے یہ سود کا مال ہے، یہ قطعی حرام ہے، یہ شراب کی کمائی ہے، یہ زنا کی کمائی ہے، یہ چوری کا مال ہے۔ اب ایک ٹیڈی پیسہ بھی صدقہ نہ کرے، کیونکہ اب صدقہ کرے گا تو صدقے کا مطلب ہے ثواب کی نیت سے کسی کو دینا۔ تو مال حرام قطعی وہ ثواب کی نیت سے کسی کو دینے والا اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس فقیر کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام مال ہے اور قطعی حرام ہے تو ایسا بندہ باوجود اس کے اس کو علم ہو گیا وہ پھر بھی لے لے، وہ بھی بے ایمان ہو جائے گا۔ حلال مال اللہ کے گھر میں دو، اس لیے مساجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، خیرات اور یہ چیزیں نہیں لگتی، خالصتاً اللہ کا گھر ہے، زکوٰۃ بھی آپ کے مال کی میل ہے، صدقے بھی آپ کے مال کی میل ہیں، آپ کی جانوں کی وہ صدقے ہیں، اور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ کے گھر میں مال بھی پاک ہونا چاہیے، بندہ بھی پاک ہونا چاہیے۔
بندہ پلیت ہو پھر بھی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا، مال پلیت ہو پھر بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مال کے لیے پاکیزہ ہونا، بندے کے لیے پاک ہونا، نہا دھو کے وضو شروع کر کے سارا پاک صاف ستھرا ہو کے پھر مسجد میں آنا ہے، گندے آدمی کو اجازت نہیں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے حرام کمایا ہے، اب میں چاہتا ہوں میں اپنے مال کو پاک کروں، تو پہلا اس کا سٹیپ یہ ہوگا، وہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے، جس کا ضبط کیا ہے، جس سے چھینا ہے، جس کا حق کھایا ہے، اس کو دے دے، واپس کرے۔ اب وہ بندہ مر چکا ہے، پھر کیا کرے؟ تو پھر اس کی اولاد کو دے۔ پہلے اس بندے کا واپس، جس سے اس نے چھینا ہے، اس کو واپس کرے۔ اگر وہ نہیں مر گیا تو اس کی اولاد کو دے، وراثت میں آ گیا۔ اور اگر وارث بھی اس کے زندہ نہیں رہے تو پھر اس کی طرف سے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے۔ اس کا مال تھا، یا اللہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ اچھا جی، اگر کسی کا نہیں ہے، شراب بیچ کے لیا ہے، زنا کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، اب اس سے بغیر نیت ثواب جان چھڑانے کے لیے کسی حاجت مند کو دے دے، صدقے کی نیت نہ کرے، ثواب کی نیت نہ کرے، بس ایسے دے دے، یہ ہے مال حرام سے۔ لیکن حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے بڑے پیسے آئے ہیں، لمے لمے نوٹو ہون تے کتنے دل کردا بندہ کسی نو دے۔ حرام کا چسکا ایسا ہے، ایک دفعہ لگ جائے صحیح، ہائے ہائے ہائے، یہ چرسی جو ٹیکے نہیں لاؤندے نہیں، یہ کھلوتے کھلوتے ستے ہوندے نے، انہوں نے نہیں پتا ہوندا کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا۔ اچھا بعض اوقات سڑک تے ڈگے پے ہوندے نے، روڑی تے ڈگے پے ہوندے نے، نالیاں ڈگے پے ہوندے نے، جدو ہوش ہوندا ہے پھر انہوں کہندے نے ہو بڑی گندی گل ہے یار، بڑی بری بات ہے، یہ آج تو بعد نہیں کرنا۔ لیکن پھر جدو طلب ہوندی ہے پھر کم شروع۔ تو دعا کرتے ہیں پہلے نمبر پر مالک ہمیں حرام سے بچا کے رکھ، دوسرا مالک اپنے فضل سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، تیسرا مالک جو تو چاہتا ہے ویسے ہمیں کر دے۔ تو چاہتا ہے ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے تو مولا ہمارا باطن پاک کر دے، تو چاہتا ہے ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، مولا ہمارا ظاہر بھی پاک کر دے، ہمارا باطن بھی پاک کر دے، ظاہر بھی پاک کر دے، ہمارا مال بھی پاک کر دے، ہماری سوچیں اور ہماری سارے کردار بھی پاکیزہ کر دے، کیونکہ مالک تقدیریں تو نے بدلنی ہیں، قلم تیرے پاس ہے، لو تیرا ہے مولا، تو نے ایک حکم فرمانا ہے، کن فرمانا ہے، فیکون ہو جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی